بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی انوکھی کہانی۔ حضرت صابر پاک ایک بہت ہی جلال کی طبیعت رکھنے والے بزرگ تھے۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ 11 ربیع الاول 592 ہجری کو افغانستان کے شہر ہرات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، جو بڑے متقی، صاحب دل اور با فیض بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سگی بہن تھیں۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر ہرات سے اجودن پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو بابا فرید کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا کہ اب اس بچے کی پرورش اور تربیت آپ کریں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کی صورت دیکھتے ہی فرمایا، یہ بچہ بڑا ہو کر اولیاء وقت میں سے ہوگا اور ایک دنیا اس سے فیض یاب ہوگی۔ بابا فرید نے خود آپ کو تعلیم دینا شروع کی۔ آپ کی ذہانت کا کمال تھا کہ آپ نے 3 سال کے اندر ہی تمام علوم ظاہری حاصل کر لیے۔ 3 برس کے بعد آپ کی والدہ بھائی سے یہ کہہ کر ہرات واپس چلی گئیں کہ اب بھانجے کو علوم باطنی میں بھی کامل کر دیجیے اور کوئی تکلیف نہ ہونے دیجیے گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو بہن سے بہت محبت تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بہن کے سامنے ہی بھانجے کو مرید کر کے تقسیم لنگر کا کام حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر گو کہ کم تھی، مگر پھر بھی آپ نے یہ اہم کام نہایت ہی خوشلوبی کے ساتھ انجام دیا۔ ایک عرصے کے بعد جب آپ کی والدہ ماجدہ یعنی آپ کی ماں نے واپس آ کر آپ کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آپ سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ بھائی سے جا کر شکوہ کیا تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم خود گواہ ہو کہ تمہارے سامنے ہی میں نے لنگر بانٹنے کی خدمت اس کے سپرد کی تھی۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ آپ نے تقسیم لنگر ہی کا تو مجھے حکم دیا تھا، یہ کب فرمایا تھا کہ اس میں سے کچھ کھا بھی لینا۔ یہ جواب سن کر ماموں پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ نے شفقت سے فرمایا، علاء الدین صابر است، یعنی کہ علاء الدین صبر کرنے والا ہے، اور اسی وقت سینے سے لگا کر خدا جانے کیا کیا عطا فرما دیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے مجاہدے اور کرامتیں اس درجہ شدید صبر آزما تھیں کہ انہیں سن کر حیرت ہوتی ہے۔ ایک دن حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی بیٹی سے علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کی بات کی تو آپ نے فرمایا کہ علاء الدین صابر کلیری کو شادی اور بیوی کا ہوش نہیں ہے، لیکن بہن نہیں مانی اور بھائی سے رشتے پر اصرار کرتی رہیں۔ آخر بابا فرید الدین نے بہن کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنی بیٹی خدیجہ بیگم کے ساتھ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح پڑھا دیا۔ آپ نے دلہن کو اپنے حجرہ میں دیکھا تو پوچھا، تم کون ہو؟ خدیجہ بیگم نے جواب دیا، آپ کی بیوی ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب ہم خدا کے ہو چکے ہیں تو پھر ہمیں غیر کی کیا ضرورت رہی؟ اور جب آپ نے نظر ڈالی تو دلہن کے جسم میں آگ لگ گئی۔ صبح کو ماں آئی تو بہو کو راکھ دیکھ کر غصے میں کہا، میں تمہارے ماموں کو کیا جواب دوں گی؟ انہیں بھی فوراً بخار آ گیا اور کچھ ہی دن کے بعد وہ بھی انتقال کر گئیں۔ اس کے بعد آپ جو حجرے میں داخل ہوئے تو پورے 9 سال اندر ہی رہے اور باہر نہ نکلے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ 9 برس کے بعد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت مخدوم کے حجرے میں صبح کے وقت گئے تو دیکھا کہ آپ استغراق کے عالم میں بے حس و حرکت بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے کان میں 7 مرتبہ الا اللہ بلند آواز سے کہا تو ہوش میں آ گئے اور مرشد کو سامنے دیکھ کر قدم چوم لیے اور آداب بجا لائے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو باہر لا کر خرقہ خلافت عطا کیا اور سند لکھی اور اسم اعظم کی تعلیم دی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دہلی کے لیے متعین کیا اور فرمایا، پہلے ہانسی جا کر اپنے بھائی جمال سے اس پر مہر ثبت کرا لینا۔ جب آپ سند لے کر ہانسی پہنچے تو حضرت شیخ جلال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت محبت اور احترام سے آپ کی مہمان نوازی فرمائی
اور پیر روشن ضمیر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات، صحت اور معلومات کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت آ گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کی خلافت کے لیے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سند خلافت حضرت جمال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کی اور فرمایا کہ آپ اس پر مہر ثبت کر دیجئے۔ اسی وقت چراغ بجھ گیا تو جمال الدین ہاسوی نے فرمایا، بھائی چراغ گل ہو گیا ہے، صبح مہر ثبت کروا لینا۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، دوسرا چراغ منگوا کر اسی وقت مہر لگا دیجئے۔ جمال الدین ہاسوی نے دوسرا چراغ منگوایا۔ ابھی آپ مہر لگوانا ہی چاہتے تھے کہ دوسرا چراغ بھی گل ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ صبح مہر لگوا لینا۔ اسی وقت حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگلی پر کچھ دم کیا تو آپ کی انگلی روشن ہو گئی۔ آپ نے جمال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اب آپ مہر ثبت کر دیجئے۔ حضرت جمال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رنگ دیکھا تو حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی سند چاک کر دی اور فرمایا، تمہارے دم مارنے کی تاب دہلی میں کہاں ہے؟ تم تو ایک دم مارتے ہی دہلی کو جلا کر راکھ کر دو گے۔ جواب میں حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے حالت جلال میں فرمایا، آپ نے میری سند خلافت چاک کی ہے، میں نے آپ کا سلسلہ چاک کر دیا۔ اس کے بعد اجودھن جا کر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو ساری تفصیل سنا دی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سند لکھ کر فرمایا، میں کلیر شریف کا علاقہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، وہاں تکبر و غرور اور گمراہی کا ایک طوفان عظیم برپا ہے، وہاں پہنچ کر خلق خدا کو ہدایت کرو اور اسلام کو تقویت پہنچاؤ۔ کلیر اس زمانے میں عظیم الشان بارونق شہر تھا۔ امیر کلیر نے آپ کو شاہ ولایت تسلیم کر لیا، مگر قاضی شہر نے ورغلایا کہ یہ جادوگر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا، اس طرح آج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اس فقیر عاصی کی حق میں تازہ ہوئی ہے۔ یہ فرما کر وہاں سے واپس چلے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو خط ارسال کیا، یہاں تو میں اطمینان قلب نماز اول کے ثواب سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کی تلقین فرمائی، لیکن علماء اور عمراء کی غرور اور تکبر کا وہی حال رہا۔ آپ نے مرشد حق کو خط بھیجا، حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو لکھا، شہر کلیر تمہاری بکری ہے، تمہیں اختیار ہے خواہ اس کا دودھ پیو یا اس کا گوشت کھاؤ۔ یہ جواب پا کر آپ جمعہ کے روز جامع مسجد میں گئے۔ عمرائے شہر نے آپ کو مسجد سے نکال دیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا، ظالموں، تم اللہ کے گھر میں بے امتیازات پیدا کرتے ہو اور یہاں بھی بندہ بن کر نہیں آتے ہو۔ لیکن کسی نے پرواہ نہ کیا۔ آخر امام نے جب خطبہ ختم کیا تو آپ نے جلال میں آ کر مسجد کو مخاطب کیا اور فرمایا، اب تو بھی سجدہ کر لے۔ یہ سن کر عظیم الشان مسجد فوراً ہی دھڑام سے گر پڑی۔ اہل کلیر گھبرا گئے، آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، میں تو اللہ سے کلیر کے ویرانی کی دعا مانگ چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ تو جامع مسجد کے اندر دب کر مر گئے۔ اس کے بعد شہر میں طاعون پھیل گیا جس نے تمام شہر کو ویران کر دیا۔ جو بچے وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر پناہ لیے۔ آپ نور العارفین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے اور صابری سلسلہ آپ ہی سے جاری ہے۔ آپ میں جذبہ الہی حد سے زیادہ تھا۔ زبان مبارک سے جو بھی نکل جاتا وہ فوراً پورا ہو جاتا۔ دنیا اور دنیا والوں سے انہیں کوئی غرض نہ تھی، وہ ان سے دور بھاگتے تھے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ 13 ربیع الاول 464 ہجری کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس آپ کی جلالت کی وجہ سے تقریباً 200 سال سے زائد عرصہ تک زائرین کی نگاہوں سے پوشیدہ رہا۔ تذکرۃ الجلیل میں ہے کہ جو کوئی بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف جاتا اس کو بجلی جلا دیتی یا کوئی سانپ کاٹ لیتا۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کے جائے وقوع سے دور دور تک آبادی قائم نہ ہو سکی۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن معمول کے مطابق اپنے دادا مرشد
حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جھاڑو دینے میں مشغول تھے کہ آواز آئی، ہمارے مزار پر بھی جھاڑو دے دیا کرو۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہ سمجھ سکے کہ کس بزرگ کی آواز ہے، چنانچہ آپ نے مزار شریف پر بیٹھ کر مراقبہ شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ آواز حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو ساتھ لے کر مزار اقدس پر پہنچے، وہاں قرآن خوانی اور فاتحہ کروائی اور حلوہ کے توشہ پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو ثواب پہنچا کر وہاں کے موجود لوگوں میں بانٹ دیا۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی 3 روز وہاں ٹھہر کر مزار اقدس کی حد بندی فرمائی، بانس کے ستون بنا کر لکڑیوں کی چھت سے مزار اقدس پر سایہ کیا۔ اس کے بعد حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت آپ کی دعا سے ختم ہو گئی اور لوگ آپ کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے آنے جانے لگے۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس اپنی دیرینہ روایات کو دامن میں سمیٹے 13 ربیع الاول سے کلیر شریف میں شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے جانثاروں کی تاریخ ہے جو انسانی نظروں سے روپوش ہونے کے باوجود صدیوں سے ہزاروں انجمنوں، لاکھوں مجلسوں اور کروڑوں دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود آپ کا مزار پاک کلیر شریف انڈیا میں عقیدت مندوں کے لیے مرجع خلائق ہے۔ آج بھی وہاں لوگ جاتے ہیں اور ان کے فیض و کرم سے بہرور ہوتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔